عثمانی بحری جہازران تھا جو بعد ازاں عثمانی بحریہ کا سربراہ اور الجزائر کا عثمانی گورنر مقرر کیا گیا۔ اورش رئیس عثمانی بحریہ کے مشہور سربراہ خضر خیر الدین باربروسا کا بڑا بھائی تھا، جو ایک عثمانی جزیرے میڈلی موجودہ یونان کے علاقے لیسبوس میں پیدا ہوا۔ اورش رئیس کے والد یعقوب آغا ایک عثمانی فوجی کمانڈر تھے جنہوں نے 1462 عیسوی میں لیسبوس کا علاقہ فتح کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں انہیں وہاں کا کچھ علاقہ جگیر کے طور پر عطا کیا گیا۔ یہیں انہوں نے ایک مقامی خاتون سے شادی کی۔ 1474 عیسوی میں ان کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی جو بعد ازاں اورش رئیس باربروسا کے نام سے مشہور ہوا۔ باربروسا دراصل اورش رئیس کا لقب تھا جو کہ سمندری جہازران ان کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ ان کی سرخ داری تھی۔ بعد ازاں ان کی شہادت کے بعد یہی نام ان کے چھوٹے بھائی خضر خیر الدین نے ان سے عقیدت کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا، اور یہی نام بحری تاریخ کا سب سے مشہور نام بن گیا۔ اورش رئیس کی شہادت کب اور کیسے ہوئی، اس حوالے سے آپ کو ان کے حالات زندگی جاننا ضروری ہے۔ اورش رئیس صرف عثمانی بحریہ کے سربراہ یا الجزائر کے گورنر ہی نہ تھے، بلکہ ان کی عالم اسلام اور مسلمانوں کے لیے بھی بہت سی خدمات تاریخ میں درج ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اورش رئیس ایک کامیاب بحری جہازران تھا جس نے شروع میں تجارتی مقاصد کے لیے بحری جہازرانی شروع کی اور بہت سی زبانوں پر عبور حاصل کر کے ایک کامیاب تجارتی جہازران بن گیا۔ ایسی ہی ایک تجارتی مہم میں کچھ صلیبی بحری جہازوں نے ان کے تجارتی جہازوں پر حملہ کیا اور اورش رئیس کو قیدی بنا کر ایک قلعے میں قید کر دیا گیا۔ اس صلیبی حملے میں اورش رئیس کا ایک بھائی الیاس بھی شہید ہو گیا۔ اس حملے کی اطلاع جب خضر خیر الدین تک پہنچی تو وہ اپنے بھائی کی موت اور اورش رئیس کو آزاد کروانے کی ایک پرخطر مہم پر روانہ ہوا، اور یہی وہ واقعہ تھا جب تاریخ میں پہلی بار خضر خیر الدین کا نام کسی قابل ذکر واقعے میں درج ہوا۔ اس خطرناک مہم میں خضر خیر الدین نے نہ صرف اپنے بھائی کی قید کی جگہ کا پتہ لگایا، بلکہ کامیاب منصوبہ بندی کے ساتھ بھیس بدل کر صلیبی قلعے میں داخل ہوا اور اپنے بھائی اورش رئیس کو آزاد کروایا۔ بہرحال دوستو، اس واقعے کے بعد اورش رئیس انطالیہ پہنچے، جہاں عثمانی شہزادے کرکت نے انہیں 24 عثمانی بحری جہازوں پر مشتمل بحری بیڑے کا انچارج مقرر کر کے عثمانی بحریہ کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ یاد رہے کہ شہزادہ کرکت سلطان سلیم یاوز کے بھائی تھے، جو کہ بعد ازاں تخت حاصل کرنے کی جنگ میں سلیم یاوز کے حکم پر قتل کر دیے گئے تھے۔ بہرحال دوستو، اورش رئیس یہیں سے ترقی کرتا کرتا عثمانی بحریہ کا سربراہ مقرر ہو گیا۔ 1492 عیسوی میں اندلس موجودہ اسپین میں مسلمانوں کی آخری ریاست غرناطہ پر فرینڈڈ اور ملکہ ازبیلا نے مشترکہ حملہ کر کے اسپین پر مسلمانوں کے 700 سالہ دور حکومت کا خاتمہ کر دیا اور مسلمان شمالی افریقہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ سلطنت عثمانیہ پر اس وقت سلطان محمد فاتح کے بیٹے سلطان باجزید دوم کی حکومت تھی۔ عثمانی اگرچہ قسطنطنیہ فتح کر چکے تھے، لیکن وہ اتنے طاقتور نہیں تھے کہ اپنے سے کئی گنا فاصلے پر موجود مسلمانوں کی مدد کر سکیں۔ لیکن سلطان باجزید نے عثمانی بحری افواج کو کمال رئیس کی قیادت میں مسلمانوں کو اسپین سے بحفاظت عثمانی سرزمینوں تک پہنچانے کا حکم جاری کیا۔ سقوط غرناطہ کے بعد وہاں کے مسلمانوں کی بحفاظت شمالی افریقہ ہجرت میں اورش رئیس کا اہم کردار تھا، اور انہی مہمات کے دوران اورش رئیس کا ایک ہاتھ بھی شہید ہو گیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 1516 عیسوی میں الجزائر کی فتح میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا، جس وجہ سے انہیں الجزائر کا عثمانی حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اورش رئیس نے 1518 عیسوی میں اسپین کے زیر قبضہ الجزائر کے ایک اہم شہر تلمسان پر حملہ کر کے وہاں قبضہ کر لیا اور وہاں کے کٹ پتلی حکمران کو قتل کروا دیا۔ تلمسان دراصل ایک ساحلی شہر تھا جو کہ اسپینش افواج کے زیر تسلط تھا، اور یہی شہر شمالی افریقہ پر قبضہ کرنے کے لیے ایک اہم چوکی تھی۔ مسلمانوں کو اسپین سے بے دخل کرنے کے بعد ہسپانوی اب آگے بڑھ کر شمالی افریقہ پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، لیکن اورش رئیس کے بروقت حملے نے اسپینش افواج کو شمالی افریقہ سے بے دخل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم جلد ہی اسپینش افواج نے کنگ چارلس پنجم کی قیادت میں تلمسان پر ایک بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا۔ اورش رئیس نے شہر کا 20 دن تک بہادری سے دفاع کیا اور اسی شہر کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بعد ازاں خضر خیر الدین باربروسا کو اپنے بھائی کا نام باربروسا
اور مشن وراثت میں ملا اور وہ 16ویں صدی عیسوی کے دوران بحر روم میں عثمانی غلبہ حاصل کر کے تاریخ کے سب سے طاقتور اور مشہور عثمانی ایڈمرل بن گئے۔